حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا البینۃ علی المدعی، کہ مدعی کے اوپر ہے وہ دلیل لے کر آئے، لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتا ہے اس دلیل کو پیش کرنے میں، والیمین علی من انکر، تو پھر وہ بندہ جو انکار کرتا ہے وہ قسم اٹھائے، وہ قسم اٹھا کر کہے کہ جو کچھ میرے اوپر یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی کر رہا ہے، تو معاملہ اب کیا ہوگا؟ اس کا فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کا دعویٰ جھوٹا ہے جو دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بعض اوقات قسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی گواہ کہیں وٹنس بننے کے لیے جاتا ہے تو اس سے حلف لیتے ہیں، وہ جو حلف لیا جاتا ہے وہ بھی قسم ہوتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ایک لغو قسم کی قسم اٹھا لیتا ہے، اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عربوں کے اندر ایک رواج تھا واللہ تاللہ باللہ، یہ قسم کے لیے آتے ہیں، واللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم۔ اب اگر وہ ویسے ہی تکیہ کلام کے طور پر اس کی زبان سے وہ بات نکل گئی تو اس کو معمول بنانا غیر شائستہ فعل ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اس طرح مس یوز کرے کہ ہر وقت یہی کہتا رہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ کا نام استعمال کرے، واللہ باللہ تاللہ۔ البتہ جہاں پر ضرورت پیش آ جائے وہاں پر قسم اٹھا کے معاملات کو کلیئر کرنا یہ ایک ضروری ہے۔ فرمایا گیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 225 میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرمائیں گے جو لغو قسم کی قسم ہے۔ مثلاً ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے میں آج رات کو یہاں سے سفر کروں گا آسمان تک پھر واپس آؤں گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ فضول بات ہے، وہ کیسے اوپر جائے گا اور نیچے آئے گا، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ وہ کہے میں آج قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں جی سورج کو ہاتھ لگا کے واپس آؤں گا، اب کیسے وہ سورج کو ہاتھ لگائے گا؟ یہ ناممکنات میں سے ہے، لغو قسم کی باتیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ جینوئنلی صدقے دل کے ساتھ، اخلاص دل کے ساتھ تہیہ کرتے ہوئے ایک قسم اٹھاتا ہے، مثال کے طور پر وہ قسم اٹھا کے کسی سے وعدہ کر لیتا ہے، لین دین کے معاملات کے اندر، دیگر معاملات کے اندر وہ قسم اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں یہ معاملہ میں کروں گا یا دے دوں گا یا یہ لوں گا، کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے کسی طرح کا بھی۔ اب اگر وہ قسم پوری نہیں کرتا، دل سے جو قسم اٹھا لی لغو نہیں ہے، جینون ہے، اب کیا ہے قسم اٹھا لی لیکن اس کو پورا کوئی نہیں کیا، اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کی ذات اس ساری کائنات کو پالنے والی، وہ اللہ کریم سب کا رازق ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں رہنے والے غریبوں کے حقوق اہل ثروت کے اوپر جو ہے ہر موقع کے اوپر ان کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جب اللہ کے نام کو اس نے مس یوز کیا تو وہ رو کے نفل پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ میں نے تیرے نام کو مس یوز کیا ہے، تیرے نام کی قسم اٹھائی ہے، مجھے معاف کر دے، اس کی معافی ہو جاتی۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، اگر ایک آدمی 1000 تسبیح استغفار کی پڑھ لے جھوٹی قسم اٹھانے کے بعد، قسم کے اوپر حانس ہو جانے کے بعد، اور وہ کسی بڑے سے بڑے مفتی صاحب کے پاس جائے میں نے 1000 تسبیح استغفار کی پڑھ لی ہے، کیا میرا قسم کا کفارہ ادا ہو گیا؟ تو کوئی مفتی صاحب نہیں کہیں گے کہ کفارہ ادا ہو گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قسم اٹھا کے پھر اس کو پورا نہ کرنے کا کفارہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ یہ صرف استغفار سے اور صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا یہ گناہ، بلکہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا اپنے ماحول معاشرے کے اندر
غریب دیکھو، مسکین دیکھو، کوئی 10 غریب بندے ہو، انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی، میں تیرا یہ جو غلطی ہے معاف کر دوں۔ فرمایا اگر یہ نہیں کر سکتے، درمیانہ کھانا جو اپنے گھر والوں کو اپنا کھلاتے ہو، جو کسی کا فائنینشل سرکمسٹانسز ہیں اس کے مطابق۔ اس کے بعد فرمایا یا جو کپڑے گھر والوں کو پہناتے ہو، 10 مسکینوں، غریبوں، مستحق لوگوں کو کپڑے خرید کے لاؤ، ان کو کہو جاؤ یہ تمہارے کپڑے ہیں پہن لو۔ 10 بندے کپڑے پہن لیں گے، غریب، مسکین، یتیم، بیوہ عورتیں، تو کیا ہوگا؟ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا یا پھر ایک غلام کو آزاد کرو۔ اگر فائنینشل حالات یہ ہیں کہ وہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو پھر فرمایا 3 روزے رکھ لو، یہ ہے قسم کا کفارہ۔